بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پوری قوم جانتی ہے کہ آج قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک جعلی وزیر اعظم کے خلاف ایجنڈے پر تھی، لیکن ایجنڈے کو مکمل نظر انداز کر کے ایک غیر متعلقہ خط کا سہارا لے کر انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کرنے کی جو بھونڈی حرکت کی ہے، اور جس سے کہ پورے ملک کو ایک سیاسی بحران کی طرف دھکیل دیا ہے، شاید تاریخ میں کبھی کوئی ایسی حماقت اتنے ذمہ دار منصب سے قوم نے دیکھی ہو۔ جو کچھ ہوا اس میں تو عمران خان نے ڈکٹیٹروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہارا نہیں بلکہ ہار کر بھاگا ہے، اور انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ بھاگا ہے۔ کوشش کی ہے کہ اگر میں اس گھر میں نہ ہوں تو اس کے در و دیوار بھی اکھاڑ دیے جائیں، اس کے سامان توڑ دیے جائیں، برتن توڑ دیے جائیں، اور میرے خیال میں ایسا کام کوئی پاگل نہیں بلکہ اس سے بھی آگے باولا ہی کر سکتا ہے، جس کے بارے میں ہم بار بار قوم کو آگاہ کرتے رہے کہ یہ اپنی دماغی اور ذہنی کیفیت کی بنیاد پر ملک کا وزیر اعظم بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ چنانچہ جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ ناجائز راستے سے اقتدار میں آیا ہے، اسی طرح ناجائز راستے سے اقتدار سے بھاگا ہے۔ اس حوالے سے عدم اعتماد کی تحریک متاثر نہیں ہو رہی ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک میں جو ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی ہے، اس میں انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا حوالہ دے کر رولنگ دی ہے، جبکہ خود اسد قیصر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ چکی تھی، اور اب کوئی بھی رولنگ دینا یا اس حوالے سے کوئی فیصلہ دینا وہ اس کے مجاز نہیں رہے تھے، اس کا اختیار سلب ہو چکا تھا، لہذا ان کا حوالہ دے کر رولنگ دینا یہ بذات خود ایک غیر آئینی عمل ہے، جس کی وجہ سے ہمارا موقف یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد اپنی جگہ پر قائم ہے۔ جب عدم اعتماد کی تحریک اپنی جگہ پر قائم ہوگی تو پھر عمران خان کو بھی بحیثیت وزیر اعظم کے اسمبلیاں توڑنے کی سفارش کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، اور اس نے جو اسمبلی تحلیل کرنے کی سفارش کی ہے یہ غیر آئینی ہے۔ صدر نے اگر اس کی سفارش پر اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ غیر آئینی ہے۔ انہوں نے عدم اعتماد پیش کرنے والوں کے خلاف آئین کے آرٹیکل 5 کا سہارا لینے کی کوشش کی ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ جہاں ہم آرٹیکل 5 کا سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں ہم آئین کے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی بھی مرتکب ہو رہے ہیں، یعنی ہم آئین کے خلاف بغاوت کی بھی مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ذرا سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ملک کے نظام کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے، کیا مذاق کیا ہے، اور کیا قوم ان لوگوں کے ان تماشوں کو محض دیکھتی رہے گی۔ اس اعتبار سے جمعیت علماء اسلام نے جو موقف پہلے دن دیا تھا، مسلسل ایک ایک واقعہ
ہمارے موقف کی تائید کرتا چلا آ رہا ہے، اور آج کے اقدامات نے تو ہمارے موقف پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ میرے محترم دوستو، انہوں نے جمہوریت کا چہرہ مسخ کر دیا ہے اور اپنا اصل چہرہ بے نقاب کیا ہے۔ انہوں نے آئین کی بے توقیری کی ہے، آئین کی رسوائی کی ہے، اور آئین کو انہوں نے ایک آلہ کے طور پر استعمال کیا ہے، ناجائز طور پر استعمال کیا ہے، جس کو کسی قیمت پر بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا آئینی ماہرین کے ساتھ مشاورت جاری ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی اس تمام واقعے کا از خود نوٹس لے لیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو آج انہوں نے مذاق کیا ہے، کھلواڑ کھیلا ہے، اور مضحکہ خیز قسم کا سرپرائز دیا ہے، پتہ نہیں کس خیال میں انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہمارے اس اقدام کی پذیرائی ہوگی، ہمارے کارکن کی محلے کوچے میں عزت بڑھے گی۔ اس نے نہیں سوچا کہ انہوں نے اپنے ہی کارکنوں کو مایوس کیا، محلے کوچے میں ان کو رسوائی کی طرف دھکیلا، اور آج وہ محلے کے ایک ایک آدمی کے زبان پر مذاق بن گئے ہیں۔ ہمارا مشاورت کا عمل جاری ہے، اور اگلے اقدامات بھی ہم مشترکہ رائے عمل کے ساتھ کریں گے۔ نئے الیکشن کرانا، یہ تو ہمارا روز اول سے مطالبہ رہا ہے کہ فوراً انتخابات کرائے جائیں، لیکن ہم نے پھر بھی یہ کوشش کی کہ جو کچھ بھی آگے ہوتا رہے وہ ملک کی آئین کے دائرے کے اندر ہوتا رہے، اداروں کے احترام اور ان کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس دائرے کو پسند کیا، اسی دائرے میں کام کرنے کے لیے اور اسی کے حوالے سے، اسی کے سہارے سے اقدامات کرنے کے ہم نے فیصلے کیے۔ لیکن آج اس نے ان کی بھی، اداروں کی بھی دھجیاں اکھیڑ دیں اور ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ماورائے آئین ملک پہ اقدامات ہو سکے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز ہم آئین، پارلیمنٹ اور ووٹ کی بالادستی کے لیے جہاں 3.5 سال تک روڈوں پہ کھڑے رہے، آنے والے وقت میں بھی ہم اپنے اس کردار کو جاری اور ساری رکھیں گے۔ تو ہماری یہ جچی تلی رائے ہے کہ جب تک عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ نہیں ہوتی، وزیر اعظم اسمبلی کو تحلیل نہیں کر سکتے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آنے کے بعد ان کی طرف سے پڑھی گئی رولنگ غیر آئینی ہے۔ ابھی انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے رائے سے فیصلہ دیتے۔ اتھارٹی کے بارے میں جب یہ شبہ ظاہر ہونے لگے کہ اس نے اپنے دماغ کو استعمال کیے بغیر کسی باہر کی دباؤ سے یا اس کی ڈکٹیشن سے فیصلہ دیا ہے، تو وہ فیصلہ بھی بذات خود غیر قانونی ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ظاہر ہے کہ آج ڈپٹی اسپیکر نے جس انداز، جس لب و لہجے اور جس جذباتیت کے ساتھ فیصلہ دیا، جیسے کہ وہ ایک فریق ہوں اور پھر فیصلہ بتا رہا تھا کہ یہ باہر سے ڈکٹیٹ کیا ہوا، پہلے سے اس کا ڈرافٹ تیار کیا ہوا وہی پڑھ رہا تھا۔ اس وقت اتھارٹی وہ خود تھے اور انہوں نے اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے فیصلہ نہیں دیا ہے۔ لہٰذا یہ میلیفائڈ ہے، بدنیتی پر مبنی ہے، اور قانون کے تحت اس قسم کی رولنگ دینے یا فیصلہ دینے کے اب وہ مجاز نہیں رہے، اور نہیں اس کی رولنگ کی کوئی قانونی حیثیت رہی ہے۔ تو یہ ہے ہماری وہ رائے، اور انشاءاللہ ناجائز حکومت کے خلاف
जद्दोजहद जारी रहेगी ताकि एक सेहतमंद सियासी निज़ाम पाकिस्तान में परवान चढ़े और इस किस्म के क़ुव्वतों से कौम को निजात मिले। बहरहाल एक नतीजा जो पब्लिक के लिए इन तमाम हालात में खुशी की है वो यही कि नाअहलों से और नालायकों से कौम को निजात मिल गई है और वो बजा तौर पर इस पर यौम निजात मना सकते हैं। वो हारे हुए हैं, शिकस्त खुर्दा है, ऐवान की अक्सरियत उनके पास नहीं है। उनके पास कुल 80 अराकीन बैठे थे जबकि 200 से ज़्यादा अराकीन उसके खिलाफ वोट देने के लिए ऐवान में मौजूद थे। तो इस हवाले से पार्लियामेंट की राय बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आ चुकी है और अब इसको कानूनी मोशगाफियों में उलझा के ये समझना कि इसकी कोई सियासी अहमियत नहीं है, इसकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है, मेरे ख्याल में ये सोच भी इंतहाई निचली सतह की सोच है और गैर संजीदा सोच कहलाई जा सकती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और एक सेहतमंद सियासी निज़ाम पाकिस्तान को अता फरमाए ताकि उसके नतीजे में मुल्क तरक्की करे, इक़्तिसादी तरक्की करे और कौम के आम आदमी की खुशहाली का सबब और ज़रिया बने। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।